بنوں میں جو میری ٹیم ہے میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں. کھانا بنانے والے اور گاڑی چلانے والے کو بھی کبھی سٹاف نہیں سمجھا تو دل میں خیال آتا تھا, گما ہوتا تھا کہ پتہ نہیں نا میں پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی ہوں, کتنا میں اچھا آدمی ہوں. کل اپنے ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے مجھے عزت دی, احترام دیا, تو وہ جو گمان تھا نا وہ منہ پہ ایسی چپیڑ کی طرح لگا نا, جس طرح سورہ یاسین کی وہ آیت ہے نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو سادہ سی کہانی یہ سمجھ آئی کہ خدا کی ذات بہت مغرور ہے, بہت. آپ جتنا کسی کو احترام دیں گے نا وہ لوگوں کے دل میں آپ کا اتنا احترام ڈال دے گا. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا, اور زندگی پھر اتنی خوبصورت ہوگی نا کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. CSS سے موت تک کا سفر. جب ہم جیسوں کے دن آتے ہیں موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے. بلال پاشا کی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور موت نے آن دبوچ لیا. بلال پاشا کی موت سے دو باتیں عیاں ہیں. ایک ڈپریشن جان لیوا بیماری ہے. یہ ارب پتی باپ طارق جمیل کے ارب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے, اور یہ ایک مزدور کے افسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑتی. بلال پاشا جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقہ میں پیدا ہوا. والد دہاڑی دار مزدور تھے. مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی. جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا عالم سب پر عیاں ہے, لیکن بلال پاشا نے بھی چھٹی جماعت سے ABC پڑھنا شروع کی. انٹرمیڈیٹ ایمرسن کالج ملتان اور بیچلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے 5 جماعتیں پاس کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے CSP بن جائے گا. بلال پاشا نے کیریئر کا آغاز ایک پرائیویٹ نوکری سے کیا, لیکن والد کی خواہش پر گورنمنٹ سروس میں آیا. پولیس میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو گیا. بعد ازاں مختلف سرکاری اداروں میں 16ویں اور 17ویں اسکیل کی ملازمت کرتے ہوئے 2018 میں CSS کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوا. بلال پاشا نے اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی بجائے اپنے سفید داڑھی والے مزدور باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انٹرویو دیا اور پاکستان کے ان نوجوانوں میں امید کی شمع جلائی جو CSS پاس کرنے کی صرف ایلیٹ کلاس سے منسوب کرتے تھے. السلام علیکم جی, میرا نام محمد بلال ہے. میں نے ریسنٹلی CSS 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل اوور دا پاکستان 85th پوزیشن حاصل کیا. یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہیں, اور CSS سے پہلے میں الحمدللہ گریڈ 17 کی جاب ایز این انسٹرکٹر ایٹ برانی ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں ایز این سب انسپیکٹر ریکمینڈ ہوا. اس سے پہلے میں گریڈ 16 کی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ریکمینڈ ہوا, اور اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا, لیکن ابو جان کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر جوائن کروں. جب سے CSS کا رزلٹ آیا تو میں کافی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ CSS کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے, یا شاید CSS کے لیے کسی ایسی فیملی سے ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں, یا CSS کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ لیڈ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو, لائک اپنے بیکن سے, لم سے, ایسا کچھ کیا. تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں. بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد, اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کیا, ڈیلی ویج ارنر, مطلب دہاڑی دار مزدور. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں, اور میں نے CSS میں 2018 میں 85th پوزیشن حاصل کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید CSS کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب لیڈ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ فیملی, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور وہ ان کو اس طرح تیاری. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں, لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ. ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی, امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی. فیملی دوستوں مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹک فیملی سے ہوں یا نہ ہوں, ڈزنٹ میٹر. تیسری بات ہے جی ایجوکیشن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اسکولنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی بیس بہت اچھی ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970s میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کی تھی کہ وہ دور دراز ایریاز جہاں پہ کوئی فارمل ایجوکیشن کا سیٹ اپ نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, وہاں پہ مسجد اسکول شروع کیے جائیں. تو میری جو شروع کی ایجوکیشن ہے وہ مسجد مکتب اسکول سے ہے, جہاں پہ مطلب صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد
لوگ وہاں پی ٹی سی ٹیچر آتے تھے، تو پی ٹی سی ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے. خیبر پختونخوا کے بنون ڈویژن کی کنٹونمنٹ بورڈ کے نوجوان چیف ایگزیکٹو افسر بلال پاشا نے اپنی سرکاری رہائش گاہ کے اندر خود کو گولی مار کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی. بورڈ کے مطابق بلال پاشا کی مبینہ خودکشی کی خبر خیبر پختونخوا پولیس نے دی. پولیس حکام کا کہنا تھا کہ وہ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد بلال پاشا کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہیں خون میں لت پت پایا. انہوں نے مزید بتایا کہ متوفی کی لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوں منتقل کر دیا گیا ہے. کنٹونمنٹ تھانے کے ایس ایچ او رضا خان نے بتایا ہے کہ انہوں نے واقعے کی انکوائری شروع کر دی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اعلیٰ سرکاری افسر نے خودکشی کی ہے یا انہیں کسی نے قتل کیا ہے. پولیس افسر نے مزید بتایا کہ متوفی کے سر میں گولی لگی تھی. بلال پاشا کی نماز جنازہ کنٹونمنٹ بورڈ بنوں کے احاطے میں ادا کی گئی، جس کے بعد ان کی میت کو تدفین کے لیے ان کے آبائی گاؤں ضلع خانیوال پنجاب روانہ کر دیا گیا. آج وہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کرے گا، لیکن جانے والے کو کوئی نہیں روک پایا ہے. آج رات تو ہوگی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی. صبح کا سورج طلوع ہوگا تو اس کی بارش باپ گلیوں سے صدائیں لگاتا ہوا اسی مسجد کے صحن میں جا پہنچے گا جہاں سے بلال نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. لیکن اب کی بار وہ میسر نہیں ہوگا. اب کی بار مسجد کے در و دیوار سے آہو بکا سنائی دے گی، وحشت نظر آئے گی، لیکن بلال کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ اس کی نیلی بتی، سبز نمبر پلیٹ اور اس سماج کے خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا ہوگا. اب کی بار وہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ حافظ بلال.